www.shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ قل یا اہل الکتاب، یہی ہے جی۔ تو اہل کتاب کے ساتھ جی مناظرہ بھی ہو گیا، مباہلہ بھی ہو گیا۔ دونوں صورتوں میں ان کو شکست فاش ہو گئی یا نہیں؟ تو اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے ایمان و اسلام کی کہ آپ ایمان قبول کر لو، اسلام پہ آ جاؤ، اسی میں تمہاری نجات ہے۔ سمجھا؟ کیوں ضد کرتے ہو؟ قل یا اہل الکتاب، اہل کتاب کو دعوت ایمان۔ اہل کتاب کو دعوت ایمان، آپ فرما دیجئے اے اہل کتاب آ جاؤ تم، یہ امر کا صیغہ ہے، الی کلمۃ، ایسی بات کی طرف۔ یہ لکھا ہوا تو کلمہ ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ کلام ہے، کیونکہ کہ لمبی کلام آ رہی ہے نا، کلمے سے مراد کیا ہے؟ کلام ہے۔ یہ الفیہ ابن مالک کتاب ہے نحو کی، اس میں لکھا ہوا ہے وَقَالِمَةٌ بِهَا كَلَامٌ قَدْ يُعَمُّ۔ کبھی کبھی کلمے سے مراد کیا ہوتی ہے؟ آپ یہ کلمہ پڑھتے ہو، کلمہ طیبہ، تو ایک کلمہ ہے گا، دو کلامیں ہیں مستقل، اس کو کہتے ہو کلمہ طیبہ، لیکن کیا ہے؟ ایک کلام بھی نہیں، دو کلام ہیں، لا الہ الا اللہ ایک کلام ہے، محمد رسول اللہ۔ اب دو کلاموں پہ بھی کلمے کا اطلاق ہو رہا ہے۔ آ جاؤ تم طرف ایسی بات کے جو کہ برابر ہے ہمارے اور تمہارے درمیان مسلم ہونے میں۔ ادھر نیچے لفظ لکھ لو مسلم ہونے میں، ہمارے تمہارے درمیان برابر ہے مسلم ہونے میں۔ اللہ نعبد الا اللہ، یہ تفسیر ہے کلمہ کی، تفسیر کلمہ۔ یہ ان تفسیریہ پڑھا ہے نا ناظمین میں، اللہ میں ان تفسیریہ ہے، یہ کہ نہ عبادت کرے ہم کسی ایک کی سوائے اللہ کے، اور نہ شریک ٹھہرائیں ہم ساتھ اس کے کسی چیز کو۔ شاید نکرہ ہے تو نکرہ تحت نفی ہو، کس کا فائدہ دیتا ہے؟ عموم کا۔ مطلب یہ ہے کہ خدا کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا، نہ نبی، نہ ولی، نہ کوئی اور انسان، نہ حجر، نہ شجر، نہ شمس و قمر، کوئی نہیں شریک۔ ولا یتخذ، اور نہ بنائے بعض ہمارا بعض کو رب سوائے اللہ کے، اللہ کے سوا ایک دوسرے کو رب بھی نہ بنائیں۔ کہ رب بنانا کیسے ہے؟ یہ حاشیہ لکھ لو۔ ان اکرمہ، حضرت اکرمہ فرماتے ہیں، ان اکرمہ رضی اللہ عنہ، ان ھذا الاتخاذ، ان اکرمہ ان ھذا الاتخاذ هو سجود بعضهم لبعض، وہ ایک دوسرے کو سجدہ کرتے تھے، یہ ہے رب بنانا۔ ان اکرما ان ھذا الاتخاذ هو سجود بعضهم لبعض، یہ روح المانی کا حوالہ ہے۔ بھائی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، یہ بدعتی لوگ ہیں نا، اپنے پیروں کو بالکل سجدہ کرتے ہیں،
بالکل ان کے پاؤں کے اوپر جا کے سر رکھ دیتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ قبروں پہ سجدہ کرتے ہیں۔ ابھی میں پیر کوٹ گیا، ابھی تھوڑے دن ہوئے، یہ مولوی صاحب بیٹھے ہیں، ان کو پتہ ہے، خود میں نے دیکھا حضرت صاحب کی چوکھٹ کے اوپر عورتیں مرد بالکل سجدہ کر رہے تھے۔ تو ایک دوسرے کو ہم رب بھی نہ بنائیں، تو جس طرح آج کل کے بدعتی سجدہ کرتے ہیں غیر اللہ کو، وہ بھی سجدہ کرتے تھے غیر اللہ کو، یہود و نصارہ کرتے تھے یہ بات۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ تو اتنی غلو میں چلے جاتے ہیں نا، خود رب کہہ دیتے ہیں کہ پیر ہمارا کیا ہے؟ رب ہے۔ ہماری سرائے کی زبان کا ایک شاعر گزرا ہے، اس کے پیر کا نام تھا کھرال۔ اب دیکھو نام بھی غلط، کھرال۔ میں ہاں کھرلاں دی بانی تے کھرال میرا رب، میں کھرلاں کی باندھی ہوں، باندھی جانتے ہو نا، تے کھرال میرا رب۔ نہ ہے کلمہ کفر دا، نہ ہے ترک ادب۔ کہتا ہے کہ یہ کفر کا کلمہ بھی نہیں، ترک ادب، یہ ڈبل کفر ہے۔ کفر کا کلمہ بھی بک رہا ہے، کیا کہتا ہے؟ کفر کا کلمہ بھی نہیں ہے۔ میں ہاں کھرلاں دی بانی تے کھرل میرا رب، نہ ہے کلمہ کفر دا، نہ ہے ترک ادب۔ www.shahideislam بولے لوگ جہان دے بھلے وینن سب، ذات کھرل دی چھوڑ کے بیا منین رب۔ انہیں رب تو کھرل ہے، لیکن سارے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، دوسروں کو رب بنایا ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی کھرل صرف رب ہے، یہ سارے گمراہ ہو رہے ہیں، وہ کہتے ہیں سب لوگ گمراہ ہیں، دوسروں کو رب بنا رہے ہیں۔ بولے لوگ جہان دے بھلے وینن سب، ذات کھرل دی چھوڑ دے بیا منین رب۔ ایسے پتہ نہیں، احمق ہیں، بے وقوف ہیں، دماغ خراب ہے۔ فین تولا زجر ہے۔ پس اگر پھر جائیں نا یہ اہل کتاب، تو کہہ دو کہ گواہ ہو جاؤ تم ساتھ اس بات کہ بھی ہم تو مسلم ہیں، فرمانبردار ہیں، تم مشرک بنتے ہو تو بنو۔ اب آگے چند شکوے ہیں اہل کتاب کے، آپ نے پڑھا تھا نظم الدرر کے اندر، شکوے کی بات پڑھی تھی نا، تو لکھ لو جی شکوہ نمبر 1۔ اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم کے بارے میں؟ یہودی کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، اور نصارہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام نصارہ تھے۔ حالانکہ یہودیت کہاں سے ہوئی؟ موسیٰ علیہ السلام سے، تورات سے نا، عیسائیت انجیل سے ہوئی۔ تو ابراہیم علیہ السلام تو ہزاروں سال پہلے گزرے، ان کو کیا یہودی عیسائیت سے نسبت؟ یہ تو ایسے ہے نا جیسے ایک آدمی بے وقوفی کے طور پہ کہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کیا تھے؟ بریلوی تھے۔ اسی طرح ہے، مجھ سے بھی ایک آدمی پوچھنے لگا کہ امام ابو حنیفہ دیوبندی تھے نا، میں کہا تو ہمارا ایک ساتھی مجھ سے پوچھنے لگا، میں نے کہا امام ابو حنیفہ دیوبندی نہیں تھے، جو بندی ان کے مقلد ہیں، الٹا میں نے کہا۔ اچھا جی، شکوہ نمبر 1، اے اہل کتاب کیوں جھگڑتے ہو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، حالانکہ واو کے نیچے کا لکھنا ہے، واو حالیہ، حالانکہ نہیں اتارے گی تورات اور انجیل مگر بعد اس کے، کیا پس نہیں سمجھتے تم؟ کیسی بکواس کر دیتے ہو؟ ہاں انتم ہؤلاء، خبردار یہی تم جھگڑے بیچ اس چیز کے کہ واسطے تمہارے ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ علم تھا۔ فی ماں کے نیچے لکھو امر عیسیٰ، عیسیٰ کے بارے میں ایسے لکھ لو، عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، فی ماں، اس کے نیچے کیا لکھنا ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں جھگڑے تھے تم بیچ اس چیز کے کہ واسطے تمہارے ساتھ اس کے کچھ نہ کچھ علم تھا۔ فلما تحاجون،
بس کیوں جھگڑتے ہو تم بیچ اس چیز کے کہ نہیں واسطے تمہارے ساتھ جس کے کوئی علم بھی، نکرتات نفی ہے۔ اللہ جانتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کو تم نہیں جانتے۔ اب اللہ سے پوچھیں، بھائی اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے، اب کن سے پوچھنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب کیا تھا؟ کس سے پوچھنا ہے؟ اب اللہ سے پوچھتے ہیں۔ شہادت خداوندی لکھو، ما کان ابراہیم و یہودیہ، اس کے نیچے لکھو شہادت خداوندی۔ نہ تو ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ولیکن کان حنیفا مسلما، لیکن وہ حنیف تھے۔ حنیف کا معنی تمام باطل طریقوں کو چھوڑ کے حق پہ قائم تھے، جس کا معنی کئی دفعہ میں عرض کر چکا ہوں شعروں کے اندر، بابا سب سے رشتہ توڑ، بابا رب سے رشتہ چھوڑ، یہ حنیف کا معنی۔ مسلم فرمانبردار تھے اور نہ تھے مشرکین میں سے۔ یہ مشرک لوگ کہتے تھے کہ ہمارے مذہب پہ تھے اور ہم بھی ابراہیم علیہ السلام کے مذہب پہ ہیں، مشرک بھی نہیں تھے۔ اِنَّا أَوْلَى النَّاسِ ابراہیم، متعلقین ابراہیم کا بیان، متعلقین ابراہیم کا بیان۔ بھئی چونکہ ابراہیم علیہ السلام ایک تو جد انبیاء تھے، پھر یہ بنی اسرائیل کے بھی دادا، بنی اسماعیل کے بھی کا دادا، تو ہر فرقہ اپنے آپ کو منسوب کرتا تھا کس کی طرف؟ ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور یہی دعویٰ کرتے تھے ہم ابراہیم کے قریب ہیں زیادہ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا غلط کہتے ہو، ابراہیم علیہ السلام کے قریب زیادہ وہ لوگ تھے جو ان کے زمانہ میں متبع تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کے زمانہ میں ان کے متبع تھے، وہ زیادہ قریب تھے۔ اس دور کے اندر کون زیادہ قریب ہیں؟ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت۔ یہ سمجھ آ گیا جی؟ دیکھو جی، متعلقین ابراہیم کا بیان، اولا بمن اقرب، بے شک قریب ترین لوگوں کے ساتھ ابراہیم کے، البتہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اتباع کی تھی اس کی، فی وقت ہی، فی وقت ہی کے نیچے لکھ لو، اتباع کی تھی اس کی فی وقت، وہذا النبی، حضرت بھی، والذین آمنوا، اور مومن بھی، واللہ ولی المؤمنین، اور اللہ تعالیٰ دوست ہے کس کا؟ مومنین کا۔ تو ہم لوگ ابراہیم علیہ السلام کے بھی قریب ہو گئے، حضور کے امتی، اور اللہ کے بھی یار ہو گئے، اللہ سے یاری ہو گئی، اللہ تعالیٰ دوست ہے مومنین کا۔ ودت طائفتن، زلال کے بعد اضلال کا بیان، زلال کے بعد اضلال کا بیان۔ کیا مطلب؟ پہلے تو اہل کتاب کے ضلال کا بیان تھا نا کہ خود گمراہ ہیں، اب کس کا بیان ہے؟ اضلال کا، کہ گمراہ کرتے ہیں دور۔ ہمارے شیخ حضرت درخواست رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ غصے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک نوجوان گیا طالب علم، یہ بنگالی ہیں نا جو جیم کو زاد بولتے ہیں، وہ گیا، واپس آیا، بھئی کیوں جلدی واپس؟ ہو جی حجرت زلال میں بیٹھے ہیں، وہ حضرت کی بجائے حجرت، اور جلال کی بجائے زلال، حجرت زلال میں بیٹھے ہیں، بعض عجیب ہوتے ہیں۔ تو زلال کے بعد کس کا بیان ہے جی؟ اضلال، یعنی خود بھی گمراہ ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ چاہتا ہے ایک گروہ اہل کتاب میں سے لو یضلونکم، لو کے نیچے مصدریہ لکھو، یہ چیزیں آپ لکھتے رہیں تاکہ آپ کا نحو بھی تازہ ہوتا رہے۔ کہیں لو تمنی کے لیے ہوتا ہے، کہیں لو مصدریہ ہوتا ہے، کہیں لو شرطیہ ہوتا ہے، بہت قسم ہے نا۔ تو یہ لو کیا ہے؟ مصدریہ ہے، بمعنی ان۔
یہ کہ گمراہ کر دیں تم کو، حالانکہ تمہیں نہیں گمراہ کر سکتے، تم استقامت کے اوپر رہ جاؤ۔ گمراہی کا وبال خود ان کو ہوگا، گمراہی کا وبال کن کو ہوگا؟ خود یہ نقصان اٹھائیں گے۔ وما یضلون، اور نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو، اور نہیں شعور رکھتے، کیونکہ جو آدمی دوسرے کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے گا یہ زیادہ گناہ نہیں، گمراہی سے بھی زیادہ گناہ ہے۔ یا اہل الکتاب، شکوہ نمبر 2، پہلا شکوہ تو یا اہل الکتاب سے، اس شکوے کے اندر کیا تھا جی؟ پہلے زلال تھا، پھر کیا تھا؟ اضلال تھا۔ اب اس شکوے کے اندر ملامت کی گئی ہے زلال کے اوپر، اس کے بعد اضلال کے اوپر۔ شکوہ نمبر 2، ملامت بر زلال۔ اے اہل کتاب، کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ؟ بے آیات اللہ کے نیچے لکھو تورات و انجیل کی آیتیں۔ ان آیات کے اندر میرے آقا کی بشارتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ بھائی حضرت کی بشارتیں تھیں یا نہیں تھیں؟ مانتے تھے؟ کفر کرتے تھے، توحید کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ کیوں کفر کرتے ہو تم اللہ کی آیتوں کے ساتھ جو تورات انجیل میں ہے؟ وانتم تشہدون، حالانکہ تم اقرار کرتے ہو، مانتے ہو۔ جو خصوصی مجلس ہوتی نا، علیحدہ علیحدہ چپ کے کہتے ہوئے لکھی ہوئی تو ہیں لیکن ہم نے ظاہر نہیں کرنی لوگوں کے اندر، حالانکہ تو اقرار کرتے ہو چپ کے خصوصی مجلسوں میں۔ یا اہل کتاب، یہ ملامت بر اضلال ہے، وہ ملامت بر زلال تھی، یہ ملامت بر اضلال، گمراہ کرنے کے اوپر۔ اے اہل کتاب، کیوں خلط ملط کرتے ہو حق کو ساتھ باطل اور چھپاتے ہو حق کو؟ یہ پہلے سپارے میں اس کی تشریح آ چکی تھی یا نہیں؟ وانتم تعلمون، حالانکہ تم جانتے بھی ہو، اس کے باوجود بھی حرکات کرتے ہو۔ وقالت طائفتون، یہ شکوہ نمبر 3، یہود کی سازش کا بیان۔ شکوہ نمبر 3، یہود کی سازش کا بیان۔ پاکستان کی ابتدا کے اندر جلسے ہوتے تھے مختلف پارٹیوں کے، کوئی مسلم لیگ کا جلسہ ہو گیا، دوسری پارٹی کا جلسہ ہو گیا، پھر ایک پارٹی دوسرے جلسے کو خراب کرنا چاہتی نا تو اس کی یہ صورت اختیار کرتی کہ 2-3 آدمی ادھر بٹھلا دیے اس کونے میں، 2-3 ادھر، 2-3 ادھر، 2-3 ادھر، 2-3 ادھر۔ بس جلسہ جب جوبن پہ ہوتا تو یہ اٹھ کھڑے ہوتے، اب 2-3 جو اٹھ کھڑے ہیں ان کے ساتھ 8-10 اور بھی کھڑے ہوئے، ادھر سے اٹھ کھڑے، ادھر سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ایک تو مقرر بد مزہ ہو جاتا کہ شاید میری تقریر ان کو پسند نہیں ہے، درمیان میں بھاگ جا رہے ہیں، اور اٹھنے والوں کے ساتھ اور بھی اٹھ کھڑے ہوئے، تو جلسے کو خراب کیا یا نہیں؟ تو یہی حرکت کی اس نے، یہود نے یہی حرکت کی۔ چند آدمیوں کو سکھایا کہ تم صبح صبح چلے جاؤ محمد کی مجلس میں صلی اللہ علیہ وسلم، یہود نے سکھایا، ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھ لو، سارا دن وہاں رہ جاؤ، جب شام کا وقت آئے ہے نا تو پھر وہاں سے واپس آؤ اور ان کے صحابہ کو کہتے ہو واہ جی واہ، ہم نے تو سمجھا تھا کہ یہ سچا نبی ہے، ایمان بھی لائے، لیکن ہم غور کرتے رہے، دیکھتے رہے، یہ سچا نبی معلوم نہیں ہوتا، ہم تو متنفر ہو گئے، بس بھاگے جا رہے ہیں، ہم متنفر ہو گئے، بھاگے جا رہے ہیں، سمجھے جی، بھاگے جا رہے ہیں، متنفر ہو گئے۔ یہ حرکت کیوں کرو؟ تاکہ دوسرے لوگ بھی کیا ہو جائیں؟ متنفر ہو جائیں، وہ دیکھیں کہ یہ تو اہل کتاب تھے، ملا لوگ تھے، اور ملا لوگ تھے یا نہیں اہل کتاب؟ جب ملا لوگ متنفر ہو گئے ہیں تو ہم بھی متنفر ہو۔ یہ حرکت ہم نے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا
یہ حرکت حسد کی وجہ سے کرتے ہیں۔ یہ حرکت کیوں کرتے ہیں؟ حسد کی وجہ سے۔ اور حسد ان کے اندر کیوں آیا ہے؟ دو وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ پہلے نبی کس کے اندر آ رہے تھے؟ بنی اسرائیل میں، کتابیں بھی وہاں نازل ہو گئی۔ اب نبوت اللہ نے منتقل فرما دی کہاں؟ بنی اسماعیل کی طرف کتاب۔ یہ تو حسد ہونا تھا نہیں ہونا تھا؟ نمبر دو یہ ہے کہ وہ ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے مذہب کے۔ کیا؟ ان کے مولوی پیر کیا بنے ہوئے تھے؟ مذہبی ٹھیکیدار، اجارے دار، مذہبی ریاست سیادت ان کے پاس تھی۔ اب یہ چیز آ گئی مسلمانوں کے پاس، اور مسلمان جو ہیں دینی جد و جہد کے اندر بڑھ رہے ہیں، وہ کم ہو رہے ہیں، یہ بڑھ رہے ہیں، تو اس وجہ سے بھی ان کو حسد آ گیا۔ جیسے ادھر تم بیٹھے ہوئے ہو، میرے خیال میں پیر زادے ادھر بہت کم ہوں گے۔ آئے وہ کوئی پیر زادہ تمہارے اندر بیٹھا ہوا ہے؟ پیر زادے کی مثال تو میں نے سنائی تھی، ڈر کی وجہ سے کوئی نہیں کہے گا۔ یہ سارے غریب زادے بیٹھے ہوئے ہیں، نہ کوئی صاحب زادہ ہے الگان و البان، نہ کوئی پیر زادہ ہے۔ دیکھ رہا ہوں سب دیہاتیوں کے تو پھر پیر زادے حسد کرتے ہیں صاحب زادے کہ یہ دیہاتی لوگ تو علم پڑھ رہے ہیں، تم بھی پڑھو۔ یہ جو پڑھ رہے ہیں یہ تم سے فائق ہو رہے ہیں، دین کا کام کریں گے، تم بھی کرو۔ کیسے تم کرو کہا ہے؟ تو وہ بھی الگان والبان تھے۔ کون؟ یہودی صاحبزادگان تھے، پیر صاحبزادے تھے۔ انہوں نے دین کا کام چھوڑ دیا اور دین کا کام صحابہ نے کر دیا۔ اس پہ بھی کیا کرتے تھے؟ حسد اتنی بری بات ہے۔ میں ایک مثال دوں، ہمارے علاقے کے اندر گزرے ہیں ایک بہت بڑے عالم حضرت مولانا عبدالعزیز صاحب پرہاروی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے ہر فن کے اندر کتابیں لکھی ہیں۔ شرح عقائدی، شرح نبراس آپ حضرات نے دیکھی ہے، وہ ان کی لکھی ہوئی ہے، اور ایسی عالی شان لکھی ہے، کمال کر دیا، سمجھے؟ ہر فن میں، تفسیر میں، حدیث میں، فقہ کے اندر، معقولات کے اندر، طب کے اندر، عملیات کے اندر بہت ماہر تھے۔ طلباء آتے تھے ان کے پاس پڑھنے کے لیے۔ کوٹ ادو کے قریب ہے بستی پرہاران، میں دیکھ کے آیا ہوں حضرت کی قبر۔ نوجوان تھے جی، 30 سال سے اوپر، 32 سے 30 سال کی عمر تھی۔ تو ایک بوڑھا مولوی رہتا تھا، اس کے پاس پہلے طلباء آتے تھے۔ اب وہ طلباء کہاں چلے گئے؟ ان کی خدمت میں وہ بہت قابل تھے۔ تو بوڑھے مولوی نے کیا کیا کہ اچھا طالب اس کے پاس چلے گئے، اس کی رونق بڑھ گئی ہے، اس نے جادو کر دیا مولانا عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ۔ جوانی کے اندر وہ غریب فوت ہو گئے۔ حضرت فرماتے تھے مجھے اب پتہ چلا ہے جادو ہے، اگر مجھے پہلے پتہ چلتا تو توڑ تھا میرے پاس جادو کا، وہ عامل بھی تھے، لیکن بہرحال موت آنی تھی۔ ہمارے حضرت فرماتے تھے، حضرت علیہ رحمۃ اللہ علیہ، کہ سندھ کے اندر 2 بزرگ گزرے۔ ایک بزرگ بھی تھے، دنیا دار بھی تھے، ٹھاٹ باٹ۔ ایک اور بزرگ تھے، وہ غریب تھے، دنیا دار نہیں تھے، غریب تھے۔ تو خدا کی قدرت، لوگوں کی توجہ وہاں ہوئی۔ یہ آج کل کی بات نہیں، کچھ زمانے پہلے کی بات ہے۔ لوگوں کی توجہ کہاں شروع ہوئی؟ وہ غریب کی طرف، جو پیر غریب تھے ان کی طرف توجہ ہوئی۔ تو بڑا بزرگ جو تھا وہ دنیا دار، اس نے کہا اچھا یہ لوگ اس کی طرف جا رہے ہیں، مجھ سے علیحدہ ہو رہے ہیں۔ حالانکہ وہ بدماش پیر بھی نہیں تھا، اچھا تھا بڑا بزرگ، لیکن حسد جو آیا نا، تو 1-2 آدمی رات کو بھیج کے قتل کرا دیا اس بزرگ کو۔ یہ حسد اتنا کام کر جاتا ہے۔ اس میں علماء بھی قتل ہوتے ہیں، حسد کے اندر علماء بھی قتل ہو جاتے ہیں۔ کوئی عالم شہرت کے اندر آئے، دین کا زیادہ کام کرے تو حسد کرتے ہیں۔ پیر کے ساتھ حسد کرتا ہے، ذمہ دار کے ساتھ حسد کرتا ہے، مولوی کے ساتھ حسد کرتا ہے۔ من شر حاسد اذا حسد۔ دیکھو جی، شکوہ نمبر 3، یہود کی سازش کا بیان۔
اور کہا ایک گروہ نے اہل کتاب سے ایمان لاؤ ساتھ اس کتاب کے جو اتاری گئی اوپر مومنین کے، قرآن پاک، وجہ النہار، شروع دن میں، وجہ کا منع شروع، دن چڑھے، وکفروا آخرہ، اور کفر کر دو آخر کے اندر، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں اپنے دین سے، لعلہم یرجعون عن دینہم، عن دینہم لکھو، تاکہ وہ بھی لوٹ آئیں اپنے دین سے۔ لیکن یہ خیال کرنا کہ ظاہری طور پہ ایمان لانا، کیا ظاہری طور پہ ایمان لا، دلی طور پہ اس کی بات مانا کرو جو تمہارے مذہب کا آدمی ہو۔ ظاہری طور پہ ایمان لانا اور دلی طور پہ اس کی بات مانی کرو جو تمہارے مذہب کا آدمی ہو۔ وَلَا تُؤْمِنُوا إِلَّا لِمَنْ تَبِعَ دِينَكُمْ، اور نہ مانو صدق دل سے، نیچے صدق کے دل لکھو، اور نہ مانو تم صدق کے دل سے مگر اس شخص کی بات جو تابع ہو دین تمہارے کے۔ قُلْ إِنَّ الْهُدَىٰ، یہ جواب ہے جی، جواب قول یہود، آپ فرما دیجئے بے شک ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ان الہدیٰ ھدی اللہ، بے شک ہدایت کس کی طرف سے آتے ہیں؟ تمہاری سازشوں سے کچھ نہیں بنتا۔ ایک اچھے بھلے عالم میرے پاس آئے، وہ کہنے لگے ان یؤتی احد مثل ما اوتیتم ویحاجوکم، یہ سمجھ نہیں آتا، نہ اس کا ماقبل کے ساتھ ربط سمجھ آتا ہے، نہ مطلب سمجھ آتا ہے۔ یہ کہ دیا جا رہا ہے کوئی ایک مثل اس کے کہ دیے گئے، یا جھگڑا کریں گے نزدیک ربط تمہارے کے، کہنے کا سمجھ نہیں آتا۔ میں نے ایک دور علماء سے پوچھا ہے، میں نے کہا میں سمجھا دیتا ہوں۔ میں نے کہا اس سے پہلے میں عبارت معذور کرتا ہوں، پھر معنی کرو، سمجھ آئے گا۔ تو ان یؤتی سے پہلے ہے عبارت معذور ہے، لکھ لو جی عبارت، احسدتم ودبرتم، آیا حسد کیا تم نے اور تدبیر کی تم نے؟ احسدتم، آیا حسد کیا تم نے، ودبرتم، اور تدبیر کی تم نے، لے ان یؤتی، ان سے پہلے لام مقدر ہے، لے ان یؤتی، احسدتم ودبرتم لان یؤتی، www.shahideislam.com۔ یہ لکھ لیا، ایک اور حاشا بھی لکھ لو تب سمجھ پورا آئے گا۔ ماقبل کی علت حسد ہے، یہ جو انہوں نے حرکت کی تھی نا ماقبل، ماقبل کی علت کیا ہے؟ حسد ہے، اور حسد کا سبب دو چیزیں ہیں۔ جو ماقبل میں تدبیر کا بیان ہے نا، ان کی تدبیر، تو ماقبل کی علت حسد ہے، اور حسد کا سبب کتنی چیزیں ہیں؟ دو چیزیں ہیں۔ اب آپ کو سمجھ آئے گا۔ احسدتم، او یہودیو، کیا حسد کرتے ہو تم اور تدبیریں کرتے ہو غلط، باوجہ اس کے ان یؤتی کے اوپر نمبر 1 لکھو۔ یہ حسد کے دو سبب ہیں، ان یؤتی نمبر 1، کیا حسد کرتے ہو تم اور تدبیریں کرتے ہو باوجہ اس کے کہ دیا جا رہا ہے کوئی ایک مثل اس کے کہ دیے گئے تھے تم۔ وہ کیا دیے گئے تھے؟ کتاب، ہاں، کتاب اور آسمانی مذہب، لکھ لو، مثل اس کے کہ دیے گئے تھے تم، کتاب اور آسمانی مذہب۔ یہ کہ دیا جا رہا ہے کوئی ایک مثل اس کے کہ دیے گئے تم۔ حسد کا ایک سبب تو یہ ہے کہ کتاب اور نبوت ادھر کیوں آئی،
او یحاجوکم، یہ دوسرا سبب. سبب نمبر 2، یا غالب آ گئے ہیں تم پہ نزدیک رب تمہارے کے، یعنی دینی جد و جہد میں تم سے غالب آ گئے. مسلمان جو تھے وہ یہود پہ غالب آ گئے یا نہیں؟ کس کے اندر؟ مذہبی جد و جہد کے اندر، دینی جد و جہد کے اندر. آپ دیکھو جماعت تبلیغی کے اندر دیکھتے ہو اکثر غریب ہیں، پیدل چل رہے ہیں، سال لگا رہے ہیں. یہ یا غالب آ گئے ہیں تم پہ نزدیک رب تمہارے کے دینی جد و جہد کے اندر. تو یہ دو چیزیں سبب بنی کس کا؟ حسد کا. اور حسد علت بنی کس کی؟ وہ تدبیر کی. حسد علت بنی کس کی؟ وہ جو انہیں غلط تدبیر کی تھی. اب بات آ گئی ہے سمجھ یا نہیں؟ تو مولوی صاحب کو جب میں نے سمجھایا نا 5 منٹ کے اندر، مجھے کہنے لگا اللہ آپ کو جزا دے. وہ تھا اہل حدیث، کہ میں نے اپنے اہل حدیث عالم سے پوچھا، وہ تو تقریباً پتہ نہیں پونا گھنٹہ تقریر کرتا رہا، سمجھا نہیں سکا. اس اہل حدیث عالم کا میں نام لوں، بہت بڑا مشہور ہے، سمجھے جی. وہ ہے پشاور کے اندر ہے، وہی پہلے حنفی تھا اور اب اہل حدیث بن گیا ہے، مولانا عبدالسلام. اس نے کہا مولانا عبدالسلام ہمارا بڑا عالم ہے، شیخ القرآن مرحوم کا شاگرد ہے. اس نے تقریباً پونا گھنٹہ تقریر کی، میرے پلے کچھ نہیں پڑا. میں نے کہا پھر ان لوگوں کو ہو نا مماتی فرقے شمار ہوتے ہیں یا اہل حدیث، اس گناہ گار کے پاس پڑھ لیں، اچھی بات ہے، سمجھ آ جائے گا آپ کو. وہی مولانا عبدالسلام کی بات کی. بہرحال ہم سے وہ اچھے لوگ ہیں، بڑے بزرگ ہیں، ہم بھائی سیاہ کار ہیں، گناہ گار ہیں. چلیے کہاں پہنچ گئے جی؟ قل ان الفضل بید اللہ. یہ رد حسد ہے، رد حسد. تو حسد کی تردید کی جا رہی ہے. بھئی یہ ساری چیزیں اللہ کے اختیار میں ہیں نا. بھئی میرے پاس ایک چیز ہے، میں چاہے اس کو دوں چاہے اس کو دوں، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو کتاب کا نازل کرنا، نبی بنانا کس کے اختیار میں؟ تو اللہ دے رہا، اس پہ حسد کیا ہے؟ رب کے دین ہے یہ. سمجھے؟ رد حسد آپ فرما دیجئے بے شک فضل اللہ کے ہاتھ میں ہے، دیتا ہے وہ جس کو چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں، جاننے والے ہیں، خاص کرتے ہیں اپنی رحمت کے ساتھ جس کو چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ صاحب ہیں فضل بڑے. تو دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحم فرمائے. ہم کیا ہیں جو کوئی کام ہم سے ہوگا؟ جو کچھ کے ہوا فضل سے تیرے، اور جو کچھ کے ہوگا تیرے کرم سے ہوگا. shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com